آپ کی عمر کب سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی آپ کی عمر کب سے ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتی میری تو عمر یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ میں ایک ستارہ آسمانوں میں دیکھتا تھا جو 70,000 برس میں ایک دفعہ نکلتا، 70,000 برس میں ایک دفعہ نکلتا، پھر اس کے بعد 70,000 برس ہوتے پھر نکلتا، میں 70,000 دفعہ میں یہ ستارے کو دیکھ کو ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کو کیا کرے اپنا امامہ اٹھائے، اپنا امامہ اٹھاتے کے ساتھ ان کے سر کے پیشانی کے اوپر وہ ستارہ دیکھے، جیسا حضرت جبرائیل دیکھے۔ سرکار پوچھے کیا یہ ستارہ نہیں کیا؟ تو حضرت جبرائیل کیا کرتی، قسم کھا کو بولتی یا رسول اللہ ستارہ یہ ستارہ یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی یہ جو ستارہ ہے، یہ جو ستارہ آپ نے دیکھا ہے وہ ستارہ دیکھو ایک چیز ہے، وہ ستارہ کس کی پیشانی پہ ہے؟ سو رسول اللہ کی پیشانی پہ، رسول اللہ کی پیشانی پہ وہ ستارہ ہے۔ رسول اللہ فرماتی وہ ستارہ جو آپ نے دیکھا ہے، وہ نور جو آپ نے دیکھا ہے، وہ خود میں محمد مصطفیٰ، میں خود محمد مصطفیٰ۔ وہ زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی علی منی من نور واحد، علی منی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ اب جو ایک ستارہ جو رسول اللہ کی پیشانی کو دیکھے وہ حقیقت میں محمد و علی علیہ السلام کا ستارہ، محمد و علی علیہ السلام کا ستارہ۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو جب بھی نہیں تھا، جب تب بھی نہیں تھا، تب سے یہ مولا کائنات علی مشکل کشا پنجتن پاک یا حاضر ہے، یا حاضر ہے۔ اس کے واسطے مولا کائنات جیسی ہستی کیا بولتے سو کہ سلونی سلونی انت قبل سلونی، آؤ پوچھو پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھے پوچھو، اور وہ پوچھو جو تمہارے بڑے بڑے انبیاء نے نہیں کہا، آپ کے بڑے بڑے ولیوں نے نہیں کہا، بڑے بڑے لوگوں نے نہیں کہا، مجھ سے آ کے پوچھو۔ اور مولا چیلنج کر کو بولتے، یہودی کو پوچھتے، نصارہ کو پوچھتے، دین ابراہیم کو ماننے والے کو پوچھتے، دیکھو اگر تمہارے انبیاء نہیں بولے تھے اسے چیزاں میں بول دوں، تو کون کی اٹھ کو پوچھا یا علی تمہیں بتا دعویٰ کرتی نا، یتا دعویٰ کرتی نا کہ پوچھو پوچھو کیا کیا کرنا کو، یہ اتنا دعویٰ کرنا اچھا نہیں دکھتا، اتنا دعویٰ کرنا اچھا نہیں ہے۔ تمہیں وہ ایسا بولتی کہ تم نہ سب کچھ معلوم رہ سر کا کرتی نا، تمہیں اتنا اپنے آپ کے اوپر زام کرتی نا۔ تو مولا علی مشکل کشا اسے بلایا، ممبر کے سامنے بلایا، بلا کو کیا کرے مولا علی مشکل کشا پوچھے تیری ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، تیری ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ انہیں کیا کریا فوراً کیا کریا 5 کر کو فوراً بولے، 5 کر کو فوراً بولے۔ مولا علی پوچھے کہ وہ کیسا بول رہا تو 5 کر کو بولے؟ تو وہ انسان بولتا ہے میں تو ہر روز یہ دیکھتا ہوں، میں ہر روز دیکھتا ہوں، جب سے میں پیدا ہوا، جب سے میں بڑا ہوا، جب سے میں جوان ہوا، جب سے میں اب تک بڈھا ہولے کو جاؤں، تب سے مجھے معلوم کہ یہ آئے کو میرے ہاتھ میں 5 ہی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میں گننے کی، مجھے گننے کی کیا بھی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ڈائریکٹلی ہونا تو میں بول سکتا ہوں، میں ڈائریکٹلی ہونا تو بول سکتا ہوں کر کو بولے۔ تو مولا علی فرمایا جس طرح تیرے نظر کے سامنے اپنے ہتھیلیوں کو 5 انگلیاں رہتی ہے، ہتھیلیوں کا 5 انگلیاں رہتی ہے، تیرے نظر کے سامنے ہے، تو خدا کی قسم اسی طرح میرے سامنے یہ ساری کائنات نظر کے سامنے، ساری کائنات میرے سامنے آنکھوں کے سامنے بنی ہے، آنکھوں کے سامنے بنی ہے۔ مجھے جیسا تجھے ضرورت نہیں ہاتھ میں گن کو بولنے کی، ویسا علی کو بھی ضرورت نہیں کہ کب سے کیا کدھر کون کیا کیسا، یہ سبھی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے سب چیزاں بولنے کی۔ تو کون کی انہوں نے پوچھا، وہ انسان پوچھا تمہیں کب سے ہی، تمہیں کب سے ہی؟ مولا کائنات فرماتی جب سے اللہ ہے، جب سے اللہ ہے، تمہیں کہاں ہی جہاں اللہ ہے، تمہیں کہاں ہی جہاں اللہ ہے، تمہیں کدھر ہی اللہ جدھر ہے وہاں ہمیں ہی، کیسا ہی جیسا اللہ ہے ویسا ہی۔ مولا علی کو پوچھتے ہی انہیں پھر ذرا رہتا نا، شریعت والے ادھر بھی رہتی ادھر بھی رہتی، آتا تو نہیں شریعت، پھر بھی کیا کو بڑی وحدانیت کی بات کرتی۔ مولا علی کو کھڑیا کہ نہیں بولتا نہیں تمہیں شرک باتاں کر رہی، تمہیں کفر باتاں کر رہی اس وقت۔ مولا علی مشکل کشا پوچھے چل تیرا خدا کب سے ہے؟ بولا میرا خدا ازل سے ہے۔ اچھا تیرا خدا رحمان کب سے ہے؟ بولا ازل سے ہے۔ کریم کب سے ہے؟ ازل سے ہے۔ ستار کب سے ہے؟ ازل سے ہے۔ غفار کب سے ہے؟ ازل سے ہے۔ پھر مولا پوچھتی ہیں اگر رحیم ستار غفار
یہ سب چیزیں ازل سے ہے، تو انہیں کس کے پر رحم کر کو رحمان بنے، کس کے پر رحم، کئی کو تو رحمان اسے بولتی ہیں جس کے پر رحم کریا، کریم اسے بولتی ہیں جس کے پر کرم کریا، غفار اسے بولتی ہیں جسے انہیں معاف کریا، ستار اسے بولتی ہیں کسی کے عیبوں کو چھپایا نہیں، جسے کب سے ہے اب انہیں پریشان ہوگا ہونا، بغیر انہیں عمل کرے ہوئے رحم کرے ہوئے رحیم نہیں بن سکتا، نہیں، کون بھی اگر تمہیں بھی اگر کیا تبھی ساہوکار ہونا تو 100 کے پیسے رکھے تو ساہوکار ہوتے نہیں، کروڑ روپے رکھے تو کروڑ پتی، ارب رکھے تو ارب پتی، برابر نہیں، اب تمہیں سینٹ والا رہا تو سینٹ رکھے تو سینٹ والا نہیں، ڈاکٹر پڑھے تو ڈاکٹر، انجینئر پڑھے تو انجینئر نہیں، مولی پکڑے تو مولی، عالم کرے تو عالم، اگر کیا تبھی تم نہ ایک نام ملنا تو تمہیں وہ کام کر کو ہے نہیں، ارے بہت بڑے پیر صاحب کر کو بولو تو پیر صاحب ہیں کر کو بولو تو اس کے پاس خلافت بھی رہنا، اس کے پاس اجازت بھی رہنا، بغیر رہی تو ہوتا ہے ایسا، یہ بھی ایسی چیز تھی، ارے تیرا خدا رحمان بغیر رحم کر کو بنیا کیا، بغیر تیرا خدا کریم بنیا بغیر کرم کر کو بنیا کیا، تو انہیں پریشان ہو جاتا، بولتا یا علی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ارے سمجھ میں نہیں آتا تو آج بھی سمجھ میں نہیں آتا علی، وہ ٹائم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی کیا ہے علی کے اوپر بات، علی کے اوپر باتیں کرتی، مولا علی فرماتی کہ خدا کی قسم اللہ رحمان کب سے بنیا، میں بول تو سن، تو مولا علی فرماتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر بولے تو پنجتن کو، ہم پنجتن کے اوپر پہلے رحم کریا، جب ہم پر رحم کریا تو خدا کی قسم ہم نے اسے رحیم کر کے پکارا، رحمان کر کے پکارا، پہلے ہم پر کرم ہوا، ہم پر کرم ہوا تو خدا کی قسم ہم نے کریم کر پکارا، ہمارے اوپر غفار کر کو، ہمارے اوپر ہم نے غفار بنایا، ہم نے غفار کریا، اس کے بعد ہمیں اسے غفور الرحیم کر کو پکارے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو عیب ہیں، جو چیزاں بھی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریا، اللہ تعالیٰ جب پردہ پوشی کریا تو ہمیں ستار کر کو بلا، خدا کی قسم ہم وہ ہیں، علی فرماتی ہم وہ ہیں جتنے بھی تو صفاتی نامہ سکھ رہا ہے، رحمان، رحیم، کریم، ایوب، ستار، غفار، اول، آخر، یہ سب خدا کی قسم جب یہ نام نہیں تھے، جب اللہ صرف اللہ تھا، اللہ تھا، ہو اللہ تھا، اللہ بھی نہیں، ہو نہیں، ہو اللہ تھا، تب خدا کی قسم یہ جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام تھے وہ خدا کی قسم ہم اہل بیت نے دیے تھے، ہم اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا تھا، یہ ہم تب سے ہیں جب سے اللہ رحیم ہے، ہم تب سے ہیں جب سے اللہ کریم ہے، ہم تب سے ہیں جب اللہ تعالیٰ غفور ہے، ہم تب سے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نور ہے، خدا کی قسم یہ سن کو پریشان ہوگا، یا علی تمہارے سے کون بحث کر سکتا، علی سے کوئی کائنات کے اندر باتش نہیں کر سکتا، علی بولے جس طرح تمہارے ہاتھوں کے سامنے انگلیاں ہوتی ہیں اسی طرح میرے سامنے یہ ساری کائنات بنی ہے، میرے سامنے یہ ساری کائنات بنی ہے، اور جس کے سامنے وہ کائنات بنتی ہے، اگر ہمارے سامنے بلڈنگ بن رہی، ہم نہ معلوم کرنٹ کے وائرہ کہاں سے جاری، معلوم ہوتا نا، اگر میں کھڑکو ہوں، میں کہتا ہوں گھر بن رہا ہوں تو مجھے معلوم وہ کرنٹ کی وائر کہاں سے رننگ ہو رہی ہے، پلمبنگ کے پائپاں کہاں سے رن ہو رہی، کھمبیاں کہاں ڈالی، پلراں کہاں ڈال رہی، کسے معلوم ہوتا ہے، جو کھڑکو سامنے بنتا ہے، برابر، اب تمہیں کسے کی بلا لے کہا جا کو، روڈ والیاں کو پلراں کہیں جی دکھاؤ کر کو بولو، دکھا رہا ہوں نا، وائرنگ کہاں سے گئی ہے جی، اے ایچ کی وائرنگ کہاں سے گئی ہے، پاور کی وائرنگ کہاں سے گئی ہے، بولو تو دکھا رہا ہے، نہیں دکھاتا، کہ اس کے سامنے نہیں بنے وہ سب چیزاں نہیں، ایسا خدا کی قسم آدم سے لے کو عیسیٰ تک، یاد رکھ لو، آدم سے لے کو عیسیٰ تک یہ سارے انبیاء زمین اور آسمان اور فرشتے خلق ہونے کے بعد بنے، کیا ہونے کے بعد، زمین، آسمان، جنت، دوزخ، فرشتے، حتیٰ کہ جنات بھی بن گئے تھے، یہ بننے کے بعد میں آدم علیہ السلام خلق ہوئے، کہیں صاحب پوچھنی کی کر کو بولو تو حدیثہ میں روایتہ میں کیا آتا ہے، فرشتوں کو اللہ حکم کرتا ہے جاؤ مٹی لے لگاؤ، کہ اب مٹی تھی کر کچھ نہ لے لگا کو نہیں، ہوا تھی کر کچھ نہ آدم کو ہوا، آگ تھی نہیں، آگ تھی، ہوا تھی، مٹی تھے،
نہیں پانی تھا، یہ سب کچھ تھا، یہ سب مکس کر کو آدم کو بنایا، برابر نہیں. اب آدم علیہ السلام کب بنے؟ یہ سب چیزاں بننے کے بعد بنے. اب لے لے کا کو تمہیں آدم کو پوچھے تو علیہ السلام کو پوچھے، اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یوسف کو، یونس کو، یعقوب علیہ السلام کو، پورے نبیان کو پوچھے تو سورج کیسا بنایا تو اللہ عالم کہتے تھے. چاند کب بنایا تو اللہ عالم کہتے تھے. دنیا کیسا بنی اللہ عالم. کب بنی اللہ عالم. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی انبیاء ہو کو، اس میں رسولاں بھی ہو کو، خدا کی قسم پکا نہیں بول سکتے تھے کہ کب کیا ہوا، کب کیسا ہوا، کب تک رہتا ہے کو. خدا کی قسم کی کر کو بولو تو مولا علی فرماتی ان کے سامنے یہ دنیا نہیں بنی تھی. اس کے واسطے ان کو پوچھے تو فائدہ نہیں. مجھے پوچھو، میں علی سے پوچھو، خدا کی قسم میرے سامنے اللہ تعالیٰ زمین بنایا، میرے سامنے آنکھوں کے آسمان بنایا، میرے سامنے فرشتے بنایا، میرے سامنے ملائکہ بنایا. آؤ پوچھو چاند کب بنیا میں بولتا ہوں، آؤ پوچھو سورج کب بنیا بولتا ہوں، آؤ پوچھو جبرائیل کب بنے میں بولتا ہوں، اسرافیل کب بنے. نہیں، یہ سب چیزاں میرے سامنے بنی. سو میں خدا کی قسم میں تب سے ہوں جب بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھا. اب منجے پوچھو ایسے باتاں کرے مولا علی مشکل کشا. ماننے والے تو مان لیے، ماننے والے تو مان لیے، نہیں ماننے والے آج تک بھی نہیں مانتے. آج تک بھی کیا ہے، نہیں مانتے. دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ. یہ ایک بات بولتا ہوں، دلیل دلیل بولنے والے، پوچھنے والے، یاد رکھ لو سب سے بڑی دلیل اسلام کے اندر قرآن نہیں. قرآن کی دلیل کیا؟ قرآن کی دلیل کیا؟ ہر چیز کو حاضو برہانکم ان کنتم صادقین، حاضو برہانکم ان کنتم صادقین. اب کون کی دلیل لانے کے واسطے وہ ولی بولے، وہ ولی کی کتاب اٹھا لے کر، وہ عالم بولیا، وہ حضرت بولے ان کی لے، وہ اعلیٰ حضرت بولے ان لے لے کر، وہ فلاں ولی بولے وہ لے لے کر. نہیں اس کے اندر بخاری ہے لے لے کر گئے، مسلم ہے لے لے کر گئے، ترمذی ہے لے لے کر گئے. نہیں تمہارے پاس قرآن ہے لے لے کر گئے، قرآن ہے لے لے کر. اب قرآن سے دلیل ہو کے بعد، قرآن سے دلیل مل کے بعد کون تبھی قرآن کی دلیل پوچھتا ہے؟ قرآن کی دلیل کون تبھی پوچھتا ہے؟ قرآن میں اگر ہم نہ مل گا، اس کے اندر کیا تبھی چیزاں مل گئے، اس کے اندر دلیل ہے چیزاں ملنے کی، کون تبھی آپ کو پوچھتا ہے کہ قرآن کی دلیل پوچھتا ہے؟ دیکھو اب قرآن میں جنت ہے نہیں ہے؟ قرآن میں جنت کا حکم ہے. تم نہ اب قرآن میں آگے بات تمہیں مانتی نہیں مانتی؟ کیا تبھی کرک کر لے کہیں قرآن میں دوزخ کا حکم ہے، مانتی نہیں مانتی؟ نہیں. قرآن میں فرعون کا حکم ہے، مانتی نہیں مانتے؟ فرعون کے بارے میں ہے، نمرود کے بارے میں ہے، شداد کے بارے میں ہے. نہیں انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے. کسی سے بھی شک ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے نہیں؟ ہوا میں اڑتے تھے کر کو ہے، خالین تھی کر کو ہے، موسیٰ کا عصا ہے. یہ سب چیزاں ہیں. بعد میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ہے، موسیٰ علیہ السلام دریا میں رستہ بنائے سو ہے. یہ سب چیزاں ہیں. اب وہ سب چیزاں مانتی نہیں مانتی؟ مانتی. کیا تبھی شک کرتی؟ نہیں کرے تو کیا کرے تو قرآن میں ہونے کے باوجود بھی ہمیں بولے موسیٰ کا رستہ بنیا نہیں، کیا ہوتی؟ نہیں موسیٰ کا ساچ نہیں تھا. نہیں سلیمان ہوا پہ اڑیش نہیں، سلیمان چمٹیاں کو باتش نہیں کرے، پرند چرند کو باتش نہیں کرے. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اسے اسلام سے انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن کو ٹھکرانے والا ہو جاتا ہے. قرآن کو کیا ہے سو صرف کیا کام ہے سو ہمیں کیا کرنا؟ ماننا. سو کیا کرنا؟ ماننا. سو تحقیق نہیں کرتے، کون تسلیم کرتے. سو کیا کرتے؟ سو تسلیم کرتے. سو قرآن میں ہر چیز ہمیں تسلیم کرنا. نہیں شیطان کا ذکر آیا تسلیم کر لینا، فرعون کا ذکر آیا تسلیم کرنا ہے باغر کو، نمرود کا آیا، شداد کا آیا تسلیم کر لینا. اس کے اندر اگر نبیاں کا آ رہا ہے تو تسلیم کرنا ہے، ان کے اندر ولیاں کا آ رہا ہے تو تسلیم کر لینا. تحقیق کرنے نہیں جانا. اگر کوئی انسان قرآن کو تحقیق کرے، نہیں یہ سب چیزاں نہیں ہمیں تحقیق کرتی. قرآن کو اوپر دلیل ہونا اگر بولے تو کہاں سے لے لگاتا با دلیل؟ تو مسلمانش نہیں ہونا، مسلمانش نہیں ہونا. قرآن کو تحقیق کبھی نہیں کرنا، قرآن کو تحقیق نہیں کرنا، قرآن کو تسلیم کرنا. سو قرآن کو تسلیم کرنا. سو الف لام میم کر کو ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک. الف لام میم ہے نہیں، ہاں میم کر کو ہے، عین سین قاف کر کو ہے. ایسے حرف مقتطعات کر کو بہت حرفاں ہیں جو چیزاں کی آج تک بھی سمجھ میں نہیں آیا. مان رہی نہیں مان رہی؟ اب تم نہ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ الف لام میم نکال ڈالو، نکالو.
ہاں میم نکالو، عین سین قاف نکالو، نون نکالو، نہیں اس کا نہیں تو مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا نا، تم نا مانتی نہیں مانتے، ارے نہیں سمجھ میں آ کو بھی تمہیں مان رہی نا، تحقیق کر رہی، تسلیم کر رہی، تسلیم کر رہی، تمہیں کیا کر رہی، تسلیم کر رہی نا، جو چیزیں قرآن میں سمجھ میں آ رہی اس کی بھی تسلیم کر رہی، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی اسے بھی تسلیم کر رہی۔ مگر ایک چیز بتا دوں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علی ماء القرآن، قرآن ماء العلی، علی قرآن کے مانند، قرآن علی کے مانند۔ اب قرآن علی کے مانند، علی قرآن کے مانند، ایکول علی از اکول ٹو قرآن، قرآن از اکول ٹو علی۔ قرآن کو جیسا تمہیں تسلیم کرتی علی کو بھی غب چپ تسلیم کر لینا، مولا علی کو تسلیم کر لینا۔ تمہیں تحقیق کرنے گئے تو کیا ہوتی، قرآن کو تحقیق کرے تو کیا ہوتا، کیا مرتد ہو جاتا، تمہیں مرتد ہو جاتی۔ ایسا ولایت علی کو اہل بیت کو تحقیق نہیں کرتے، غب چپ تسلیم کر لینا۔ کیا کر لینا، تسلیم کرنا، اسے بولتے سو مومن۔ کیا بولتے سو، اسے بولتے سو مومن۔ اگر تحقیق اہل بیت کے اوپر کرنے بیٹھ گئے، تحقیق کرنا، دیکھو پوری دنیا میں کسے بھی تحقیق کر لو، سب کو کرو، صحابہ کی تحقیق کرو، ماننے کے واسطے ضروری صحابہ میں تحقیق کرنا، کون اچھے صحابہ کون برے صحابہ کی۔ قرآن میں سورہ منافقون اتری ہے، قرآن سورہ منافقون اتری ہے، کس کے اوپر اتری ہے، رسول اللہ کے اوپر اتری ہے۔ وہ زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ میں صحابہ تھے، منافقین کون تھے، منافق ہونے کے واسطے شرط کیا ہے، انہیں مسلمان رہنا، مشرک ہونے کے واسطے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کافر بنیا تو انہیں اللہ رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں، منافق بنیا تو انہیں اللہ کو بھی ماننا، محمد مصطفیٰ کو بھی ماننا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننا، ماننے کے بعد انہیں غداری کریا تو انہیں منافق انہیں ہوتا سو، منافق مسلمانہ میں چرتا سو، منافق مسلمانہ میں چرتا سو۔ اسے منافق کا جہنم کے اندر چار سب سے نچلا چار طبقات ہیں، چار طبقات کے اندر سب سے نچلے میں منافق، پہلے طبقات کے اوپر مشرک، تب پہلے طبقات کے اوپر نہیں، اس سے پہلے طبقات کے اوپر گنہگار، یہ ایک طبقہ ہے گنہگاروں کا، اس کے بعد مشرک، اس کے بعد کافر، اس کے بعد منافق۔ اب حتیٰ یہاں تک ہے کہ جو پہلا طبقہ جو رہتا ہے، جو گنہگار کا طبقہ رہتا ہے، حتیٰ یہ طبقے کو اللہ تعالیٰ ان کی سزاؤں کے بعد جنت کو بھیجتا۔ وہ طبقہ کس کا کر کو بولے تو، جیسا ہمیں لوگاں گنہگاراں ہی نہیں، نمازاں چھوڑ رہی نہیں، چھوڑ رہی، روزے چھوڑ رہی، یہ سب چیزاں چھوڑ رہی، مسلمان ہیں، دل میں محبت رسول اور اہل بیت ہے، گناہ کی سزا ہے، پھر بھی وہ سزا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سزا کمپلیٹ کرنے کے بعد جنت کو بھیجتا ہے، سزا کمپلیٹ کرنے کے بعد جنت کو بھیجتا ہے۔ وہ طبقہ پہلا طبقہ، اور یہ طبقے کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا رکھا ہے، جہنم میں گئے تو بھی کچھ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ بنا حساب و کتاب اٹھاتا ہے، بنا حساب و کتاب 70,000 افراد کو، ایسے ولیاں کو، بزرگاں کو اٹھاتا ہے، علی والیاں کو اٹھاتا ہے، جو خود جہنم کو آتی، جس کے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، انہوں خود جہنم کو آ کو ان کے چہنے والوں کو اٹھا لے کو، ایک انسان، 70,000 آدمیاں، ایک جنے کو 70,000 آدمیاں کو اٹھا لے جاتی، جہنم کو آ کو اٹھا لے جاتی۔ وہ کون، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر ڈالیا، جنت دے ڈالیا، مگر جنت کو نہیں جاتے، جنت کو جاتے جاتے کھڑجا کو بولتی، جیسا ہمیں آ کو احتجاج کرتی نہیں، جیسا NRC میں CAA میں احتجاج کرے، کون تو بھی رسول کے بارے میں کرے تو پوری پبلک روڈ پہ آ جاتی نہیں، ایسا خدا کی قسم وہ بزرگان دین جو 70,000 ہیں، وہ احتجاج کرتی کہتے نہیں جاتے، ہمیں جنت نکو کرتے۔ اللہ اس کے فرشتے پریشان ہو جاتے، کہتے فرشتے پریشان، یا اللہ انہوں جنت نہیں پوچھ رہی نا، اللہ کے فرشتے پریشان ہو کر اللہ کے جاگ بولتے ہیں جنت دے ڈالے بعد جنت کو نہیں جا رہی، انہیں کیا اللہ انہوں کیا چاہتے ہیں، جاؤ پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں یا اللہ ہمیں بس یہ چاہتی کہ دنیا میں جو ہمیں نسبت رکھتا تھا، ہماری نسبت رکھتا تھا، ہمیں ان کے بغیر جنت کو نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں تمہاری نسبت رکھتے تھے، انہوں آ کو اپنے گناہوں کے وجہ سے جہنم میں ہی، تو بولتی ہیں خدا کی قسم یا اللہ جب تک انہوں جنت کو نہیں آتے تب تک ہمیں باہر ہی کھڑے تھے، اندر نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک کام کرو اے فرشتے، ان کو بھیجو، کسے بھیجو،
بھیجو وہ 70,000 افرادوں کو بھیجو، دیکھیں دے جا کو چنیں دے، جا کو چنیں دے، چن کو بعد میں اٹھا لے کر وہ 70,000 افراد جاتی جا کو ایسا رہتی کہتے ہیں جہنم میں، ایسی جہنم خالی ایک چنگاری پڑے تو زمین سے وہ انسان کا پورا جسم جل جاتا، سو نہ چہرہ رہتا، نہ بال رہتا، نہ یہ رہتا، مگر وہ 70,000 افراد جس کی نسبت میں رہتی، جو لوگ رہتی، اللہ تعالیٰ جہنم میں یہاں تک عذاب دیتا، گردن تک عذاب دیتا، چہرے ان کے اچھے رکھتا، چہرے ان کے اچھے رکھتا کرتے. وہ بزرگان دین جو ولیاں جو رہتی، وہ ولیاں جا کو کیا کرتی کہتے، وہ چہرے پہچانتی کرتے. کیسا پہچانتی کر کو بولے تو سب کو جا کو چن لیتے نہیں، شناخت رہنا، کیا رہنا، شناخت رہنا، نسبت رہنا. اب تمہیں سب کے نام جانتی، ہزاروں چہرے دیکھتی، کس کے نام جانتے سو، شناخت رہنا. اب شناخت کیسا بناتی، آنا جانا کرتے رہنا، آنا جانا کرتے رہنا، مجلس محفلیں کھوتے رہنا، یہ سب چیزاں رہ تو مانتے رہنا، جاتے رہنا، آتے رہنا، پوچھتے رہنا، پچارتے رہنا، کیا کی ایک نسبت کرتے رہنا، سلام کرتے رہنا، نہیں کھانا دینا، پینا دینا، کپڑے دینا، کیا کی ایک دوستی رکھے تو کیا ہوتا ہے، ہماری شناخت ہمارا برابر باغ کو بولتی، اٹھا لے کو آتی. اب وہ جہنم میں سے نکل کو آتی، جہنم میں سے جاتے جاتے وہ جہنمیاں پوچھتی کہتے تمہیں کیسا پہچان لیے ہم نہ بولو تو انہوں بولتے کہتے تم ہمارے چاہنے والوں کے چاہنے والے، چاہنے والوں کے چاہنے والے، چاہنے والوں کے چاہنے والے. اب وہ چاہنے والوں کے چاہنے والوں نے آپ کو دیکھا ہے اس لیے ہمیں تم نہ بلا رہی. انہوں جاتے جاتے کچھ نہیں کہتے ہمیں تو جہنم میں ہو گیا، تم نہ کہیں کو اتنا بڑا اعجاز دیا سے اللہ تعالیٰ. تو وہ 70,000 اولیاء فرماتی کہتے، ولیاں فرماتی کہتے خدا کی قسم یہ صرف اور صرف اعجاز ہم نہ ملیا محبت علی سے، محبت علی سے ہم نہ یہ اعجاز ملا، محبت اہل بیت سے ہم نہ یہ اعجاز ملا سو، محبت رسول خدا سے ہم نہ یہ اعجاز ملا سو. ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے، تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے. خدا کی قسم علی سے محبت کرنے والے 70 کیا بولتی 70 افراد جو رہتی ان کی نسبت میں لکھو، اس کی نسبت، اس کی نسبت، اس کی نسبت، اس کی نسبت، ایسا 70 جنے 70 تمہارے پورے پیڑھی کے آتی نا، 70 پیڑھی جو رہتی ہے جن کی نسبت سے نسبت ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر 70 پیڑھی کے بعد بھی اگر علی سے نسبت کرنے والوں سے نسبت رکھ لے تو خدا کی قسم اس کی بھی نجات، اس کی بھی نجات، اس کی بھی نجات. یہ طاقت اہل بیت اطہار کی، یہ طاقت، یہ قوت رہتی ہے. بہرکیف بولتا کیا تھا کہ دیکھو جیسا نماز کے اندر ہمارے واسطے کچھ شرطاں ہیں، نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، اور نماز کے اندر کچھ واجبات ہیں. اب جسے واجبات کے واسطے سجدے سہو وہ جو ہے جو کیسا پڑھتے اس کو بولے تو سجدے سہو نماز کے آخری جلسے میں، نماز کے آخری جلسے میں اتحاد کے بعد کیا کرتی ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی کر کو بول کو سلام، آدھا سلام پھرتی، ایک سلام سیدھے طرف پھرتی، سیدھے طرف پھر کو کیا کرتی ہیں، سجدے میں جاتی، اللہ اکبر بول کو سجدے میں جانا، سجدے کی تسبیح پڑھنا، پھر بیٹھنا، پھر دوسرے سجدے میں جانا، اسے بولتے سو سجدے سہو. سجدے ہے سہو ہوتے سوچ کس کے اوپر کر کو بولو تو واجب میں غلطی ہوگی تو کس میں ہوگی تو واجبات میں اگر غلطی ہوگی تو تمہیں اسے دورائے بغیر تمہیں سجدے سہو کر لے کو، پھر واپس بیٹھ کو، اگر تمہیں پھر اتحیات پڑھ کو، درود پڑھ کو، دعائے معصورہ پڑھ کو اگر ہمیں سلام پھر گئے تو تمہاری نماز مکمل ہوگی. برابر خالی واجبات کے واسطے سجدے سہو ہے. اب اس سے پہلے دو چیزاں ہیں، یہ کا کو شرط، یہ کا کو فرض. شرط کیا ہے، نماز کی شرط کیا ہے؟ نماز کے تقریباً 7 شرطیں ہیں، نماز کے 7 شرطیں ہیں. پہلی شرط جسم کا پاک ہونا، پہلی شرط جسم کا پاک ہونا، پاکی حاصل کرنا، جیسا غسل اور وضو ضروری نا، یہ شرط نماز ہے. وضو اور غسل پاکی، کپڑے پاک رہنا، دوسرا کپڑے پاک رہنا، تیسرا جگہ پاک رہنا، جس جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جگہ پاک رہنا، تیسرا جگہ پاک رہنا، چوتھا آنکھوں قبلے روح رہنا، کس کی طرف رہنا، قبلے کی طرف رہنا، پانچواں آنکھوں ہمنا وقت رہنا، کیا رہنا، وقت
کبھی بھی گئے کہ نہیں پڑھ سکتے نماز، کبھی بھی چلے گئے چپ کے بھی اٹھائے نماز نہیں پڑھ سکتے. اور چھٹا آنکھو ہم نہ سیدھا قرآن کی آیت آنا، کیا آنا؟ قرآن آنا، قرآن پڑھنا ہم نہ آنا. یہ ضروری کہ ہم نہ یہ سب چیزاں کے باوجود بھی اگر ہمیں ہمیں داخل ہو رہی نماز کے اندر داخل ہو رہی تو ہمیں نماز کے اندر داخل نہیں سکتے، داخل ہو نہیں سکتے. اور ساتواں کو نیت کرنا، کون سے وقت کی کون سی نماز پڑھنی، یہ 7 چیزاں ہمارے واسطے شرط. اگر یہ 7 چیزاں ہمیں نہیں پورے کر رہی اور ہمیں نماز میں جا رہی تو نماز میں جانچ نہیں سکتے. اب رہے 6 فرائض. اب 6 فرائض میں کیا ہے؟ پہلے تکبیر اولا، ایک فرائض تکبیر اولا اللہ اکبر جو بولتے ہیں وہ پہلا. دوسرا کو قیام کرنا، کھڑنا، کھڑنا. تیسرا کو رکوع میں کرنا، رکوع کرنا. چوتھا کو سجدہ کرنا. پانچواں کو جلسے میں بیٹھنا. چھٹا کو نماز ختم کرنا، سلام میں نماز ختم کرنا. یہ فرائض. اب اسے چھوڑ کو جو چیزاں بھی ہیں، اگر تمہیں سورہ فاتحہ یا ضم سورہ یا تحیات یا درود ابراہیم، یہ سب چیزاں اس کے اندر کیا بھی اوپر نیچے غلطی ہوئی اسے واجبات بولتے ہو، اس کے اندر تمہیں سہو سجدہ کر سکتے. بولنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نہ واجبات کے واسطے سہو سجدہ ہے. دیکھو اسی طرح اسلام کے اندر شرط کیا ہے؟ محمد و آل محمد کی محبت ہمارے اوپر شرط ہے. یہ شرط رہی تو ہمارے واسطے 5 فرضاں آتے سو، کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزاں، نماز، یہ 5 چیزاں تبھی ہمیں لینا سو. اگر ہمیں شرط پوری نہیں کر رہی، محمد و آل محمد کی محبت کی، اتباع کی، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی توقیر کی ہمیں شرط پورا نہیں کر رہی، اور ہمیں کلمہ پڑھ رہی، نماز پڑھ رہی، روزہ رکھ رہی، حج کر رہی، زکوٰۃ دے رہی، خدا کی قسم ہمیں اندر داخل، جیسا نماز کے اندر شرط مکمل نہیں تو نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح محمد و آل محمد، ولایت علی نہیں کر کو بولو تو تمہیں اسلام میں داخل ہو نہیں سکتے، مومنیت میں داخل ہو نہیں سکتے. لوگوں کو یہ بڑا مصیبت کا، پریشانی کا ہے کہ انہیں کیا سوچتا ہے، کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہوگا، نماز پڑھ لیا تو مسلمان ہوگا، روزہ رکھ لیا تو مسلمان ہوگا، حج کر لیا تو مسلمان ہوگا. نہیں ہوتا، ہوش نہیں سکتا کہ بغیر اللہ اس کے رسول کے اور اہل بیت کی محبت اور مودت کے خدا کی قسم انہیں داخل ہی نہیں ہو سکتا. مومنیت میں داخل نہیں ہوتا. اگر مومنیت میں اگر داخل نہیں ہوتا تو جیسا انہیں نماز میں داخل نہیں ہوا تو بیکار میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا انہیں سجدہ سہو رکھ لیا تو فائدہ نہیں. اس کے واسطے پہلا شرط کیا ہے؟ سو ہم نا سرکار اور سرکار کے اہل بیت کی محبت ہونا. اس کے بعد ہمارے جو فرائض ہیں وہ فرائض ہونا. اس کے بعد جو واجبات کے اندر چھوٹے موٹے جو غلطیاں ہوئیں اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا کرا ہے؟ سجدہ سہو رکھا ہے. رسول اللہ سجدہ سہو رکھی. دیکھو اسی طرح شرط محمد و آل محمد کی محبت شرط ہے. بے شک ہمیں غوث اعظم کے مریداں، خواجہ کے مریداں، اولیاء کو چاہنے والے ہمیں پیر کے مریداں. پیر کا مرید کب بچاتا؟ سو اس کے واجبات میں اگر غلطی ہے تو بچا لیتا، نہیں واجبات میں غلطی ہے تو، فرائض میں اور شرط میں غلطی رہی تو نہیں بچاتا. فرائض اور فرض، شرط اور فرائض میں. شرط کیا؟ محبت و اہل بیت و محبت محمد و آل محمد میں اگر تمہاری کمی ہے تو کوئی پیر نہیں بچا سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کے فرمانہ میں اور رسول کے فرمانہ میں کیا تبھی تمہیں نیچے اوپر کر رہی تو خدا کی قسم کوئی پیر نہیں بچاتا. ابھی اس کے فرمانہ میں، وہ پیر کے فرمانہ میں اوراد دیا، عمل دیا، نہیں کریا، نفل عبادت نہیں کریا تو وہ چیزاں کے واسطے انہیں پیر بچاتا، انہیں ولی بچا سکتا. مگر جس طرح نماز تمہاری شرط اور فرض کے بغیر ہوچ نہیں سکتی، اسی طرح محبت اہل بیت کے بغیر تمہارا کچھ بھی ہوچ نہیں سکتا، کچھ بھی ہو نہیں سکتا. یہ دماغ میں رکھ لو. اور رہی بات مولا علی مشکل کشا کی ضربت کی رات ہے، ضربت کی. آج مولا علی مشکل کشا کیا کرتی؟ پورے ان کے 18 بچوں کو بلاتی، 18 مرد بچے مولا علی کو. یاد رکھ لو مولا علی مشکل کشا وہ ہستی، بہت جنے سمجھتے رہیں گا علی کو چاہنے والے بچے نہیں پیدا کرنا، شادی نہیں کرنا. یاد رکھ لو
ہمارا ہر نبی شادی والا، 2 نبی یا 3 نبی کی شادی نہیں ہوئی، پھر بھی کیا کرتا اللہ تعالیٰ محشر کے اندر پہلا کام عیسیٰ کی شادی کراتا، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی کراتا، اور ایک کون سے کی نبی کی شادی کراتا، 2-3 نبیاں ہی یاد نہیں آ رہی، بٹ میں کیا کرتا ہے، یہ ہر نبی کی سنت ہے، یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ بہت جنے کیا کرتی ہیں، پیر صاحب بننا کو تو بچے سے نہیں صاحب کی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچے بھی تھے، مولا علی مشکل کشا کو 18 مرد بچے، کہتے ہیں 18 مرد بچے، پورے ملا کو 24 بچے مولا علی مشکل کشا کو، روایت میں آتا ہے 24 بچے، 18 مرد بچے، 6 بھائی کو بچے تھے، 18 بھائی کو مرد بچے، 6 بھائی کو بچے تھے۔ خدا کی قسم یہ ولایت کے اندر ولی ہونا تو معمولی چیز نہیں، ولی ہونا تو جورو بچے ترک کر کو ولی نہیں بنتا، جورو بھی ہونا، بچے بھی ہونا، خاندان بھی ہونا، رشتہ داری بھی ہونا، حلال کمائی کمانے کی طاقت بھی رہنا، وسعت بھی رہنا، دھندا بھی کرنا، اس کے بعد تو نے مجاہدہ کریا تو ولایت آتی۔ ولایت خالی بیٹھ کو تسبیح ہلائے تو نہیں آتی، ولایت تسبیح بنا کو نماز پڑھ کو جا کو یہ کرے تو نہیں آتی، ولایت وہاں سے آتی معلوم، جورو کو بھی دیکھنا، بچوں کو بھی دیکھنا، ماں باپ کو بھی دیکھنا، خاندان کو بھی دیکھنا، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا، نکل کو جا کو محنت بھی کرنا، نکل کو جا کو محنت بھی کرنا۔ اٹھاؤ، علی سے بڑا کوئی ولی ہے تو دکھاؤ، علی سے بڑے تو ہے تو ایک ہی چیک تو ہے، علی سے بڑے محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ علی سے بڑے، باقی کا دیکھ لے کر کو بولے تو علی سے سب چھوٹے، علی سے فضائل میں بھی چھوٹے، مرتبے میں بھی چھوٹے، ان کے علم سے بھی چھوٹے، ہر چیز سے کوئی مولا کوئی برابری کر ریچ نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 علم دیے تھے، کہتے ہیں علم 10 حصے علم دیا تھا، پوری کائنات جتنی بھی کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے وہ 10 حصے علم سے، 10 حصے میں ایک حصے علم سے یہ کائنات بنائی۔ کون سی کائنات بنائی؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ جن، یہ ملائکہ، یہ جتنے بھی کائنات کے اندر جتنے بھی چیزاں ہیں اللہ تعالیٰ، کتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ یہ 10 علم میں سے ایک ہی چک علم میں بنایا، ایک ہی چک علم سے بنایا۔ مطلب کیا ہے؟ 10 حصے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو دیا، وہ 10 حصے میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے یا رسول اللہ پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیا دے رہا سو؟ بولتا ہے یہ خزانے ہیں، یہ سب سے بڑے 10 خزانے ہیں، یہ یا اللہ میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 10 کے 10 خزانے دے دی۔ ایک روایت میں 100 ہیں، ایک روایت میں 10 ہیں، بہرکیف 10 میں نے سارے خزانے آپ کے حوالے کر دیے، 10 کنجیاں حوالے کر دے۔ یا اللہ یہ چیزاں کیا کرتی، یہ جو خزانے دیا نا کیا کرتی؟ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ پورے 10 خزانوں میں یہ جو خزانہ تھا، یہ خزانے سے یہ میں نے سارے عالم کو بنایا، سارے عالم کو۔ عالم کر کو بولے تو زمین بھی، آسمان بھی، اور اس کے اندر کہتے کہکشاں ہیں، کیا ہیں، کدھر ہیں، کیسے ہیں، یہ سب چیزاں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز میں بنایا، ایک ہی چیز میں بنایا۔ رسول اللہ لے لگاتے ہیں، یہ معراج میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی دیتا، کیا دیتا ہے؟ یہ 10 حصے خزانے کے، یہ علم کے دیتا۔ وہ 10 حصے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لگاتے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خرقہ دیا، خرقہ دیا، ویسا اللہ تعالیٰ وہ خرقے کے ساتھ سب جنے کیا کرتے ہیں، اب خلافت آئے تو خرقے ڈالتی نہیں، خرقے کے ساتھ میں شجرہ بھی دیتی، ساتھ میں شجرہ بھی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کی ملوکیت کے سب کنجیاں رسول کو دیتا ہے، اس کی ملکیت کے سارے کنجیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لے کھانے کے بعد وہ خرقے کا واقعہ ہے نہیں، حضرت ابو بکر کو بلاتی ہیں، حضرت عمر کو بلاتی ہیں، عثمان غنی کو بلاتی ہیں، انہوں میں سچائی پہلاتوں کا ہے، حضرت ابو بکر میں سچائی پہلاتوں کا ہے، حضرت عمر میں آ کو پورے انصاف، پورا میں عدل و انصاف میں پھیلاتوں کا ہے۔ بعد میں حضرت عثمان غنی کو بلایا، انہوں بولے میں حیا اور شرم پوری کائنات میں حیا، میں پورے ان کو حیا کرنے والا بناتا ہوں، پورے ان کو میں شرم کرنے والا بناتا ہوں، اگر یہ خرقہ مجھے مل گا تو اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ رسول اللہ مولا کو پوچھتی کیا کرتی، انہوں بولتی مولا علی مشکل کشا بولتی ہیں اگر مجھے مل گا یا رسول اللہ میں تو وہ خرقہ پہنتا نہیں، میں تو
इन सभी क्या बोले, हज़रत अबू बकर बोले मैं पहन ले को, वो खिरखा पहन ले को, मैं पूरे कायनात में सच्चाई फैला दूँ कह। हज़रत उमर बोले मैं पहन ले को, मैं अदल व इंसाफ कर दूँ कह। उस्मान गनी बोले मैं पहन ले को, हया और शर्म पूरी कायनात में बर्पा कर दूँ कह। मौला अली या रसूलल्लाह मेरी औकात नहीं पहनने के वास्ते। मौला अली बोले मेरी औकात नहीं पहनने वाले मैं पहनता नहीं कह। रसूलल्लाह मुस्कुरा पूछते तू पहना नहीं तो क्या करता या अली कह। मैं बोलती हूँ रसूलल्लाह बोलते खुदा की कसम या रसूलल्लाह बस आपके चाहने वालों को, आपके चाहने वालों को, खुदा की कसम वो गुनहगार होंगे, वो कती नजर गुनहगार, हमें तो गुनहगार हमें सभी गुनहगार, हमें कोशिश में हम गुनहगार, आपकी उम्मत के गुनहगारों मैं क्या करता हूँ उनके गुनाहों के ऊपर मैं ये खिरखा वो गुनाहों के ऊपर पिना, उनके गुनाहों की पर्दापोशी कर। देखो ये बोलते सो इमाम, इसे बोलते सो अली, दूसरे ले को बड़े बनने करती हूँ, खुदा की कसम अली दे को बड़ा बनता, अली दे को बड़ा बनते सो। अब है का इल्म आदमिया को ये सब चीज़ा का, सब जने मंजे मिल गई तो खिलाफत मैं पीर साहब बन गा तो मैं ये बन गा तो वही बन गा तो मैं क्या क्या कर दूंगा, मगर वो दिमाग वो इल्म वो मर्तबा वो बुलंदी अली जैसे खुदा की कसम उनको छोड़ को किसे आई है, उसके वास्ते उनके पाँव की धूल के ऊपर पूरे कुर्बान। देखो अब उन्हों डील ले को ही क्या डील ले को ही सो हमारे गुनहगारा में। अब बता कौन है सीधा कायनात में गुनहगारा छीसो, उसके वास्ते चली अली करते सो की करके बोले तो गुनहगार है तो भी मौला अली मुश्किल कुशा का वादा नहीं, मौला अली मुश्किल कुशा का वादा क्या वादा, मैं उनके गुनाहों की पर्दापोशी करता हूँ। कई को करती हैं पर्दापोशी की करके बोले तो वो खिरखा अल्लाह के तरफ से आया, अल्लाह के तरफ से नूर का खिरखा, अल्लाह का खिरखा अल्लाह ने रसूल को पहना है। अब किसके ऊपर मौला अली मुश्किल कुशा आ रही सो, उम्मत के गुनाहगारों के ऊपर, किसके ऊपर, उम्मत के गुनाहगारों के ऊपर ये पर्दापोशी कर रही सो की कर रही सो। देखो इल्म अली क्या कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया कुर्बान जाना मौला अली के ऊपर। मालूम मौला अली मुश्किल कुशा को क़यामत होती है, क़यामत के अंदर ऐसे गुनहगारा खड़े रहती हैं उम्मत रसूल के अंदर, और गुनहगारा खड़े तो किसे दुख, गुनहगारा को दुख नहीं रसूल अल्लाह को बड़ा दुख होता। किसे दुख होता है, रसूल अल्लाह को दुख होता है। रसूल अल्लाह परेशान हो जाती है, अरे मेरा कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, मुझे चाहने वाले गुनहगारा है ना, रसूल अल्लाह को अजियत पहुँचती है, वो अजियत अली को देखने नहीं होता, वो दिल दुखाना अली रसूल अल्लाह का देखने नहीं होता कहता है। उसके वास्ते वो सोचती कहाँ सोचती, क़यामत का सोचती, वो क़यामत में मेरा रसूल दुख हो जाता ना बोल को क्या करती मौला अली, वो टाइम को वो अल्लाह का खिरखा क्या भी हमें पहनती ना, वो खिरखे सरकानी अल्लाह अकबर कितना बड़ा है, अल्लाह अकबर का खिरखा भी होता बड़ा रहता, अल्लाह अकबर कितना है, क्या सही क्या लिमिट है, वो लिमिट का खिरखा रहता सो। अब गुनहगारा कितने भी हो जाते, गुनहगारा कम हो जाती, खुदा की कसम वो अली का खिरखा बढ़ जाता। वो बोलती नहीं ये कायनात तो छोटी है, अली का नाम बहुत बड़ा है, अली का नाम बहुत बड़ा कहते हैं, अली का नाम की बड़ा इसके वास्ते बड़ा है। कायनात छोटी पड़ जाती है, कायनात पूरी गुनहगार होगी तो भी अली का क्या गारंटी है। अब ये खिरखा उड़ाता हूँ, अब ये खिरखा उड़ा डाले बाद मौला है कायनात खिरखा गुनाहगारों को उड़ाए बाद क़यामत में वो दिखते नहीं कौन भी। अब किसकी मजाल है वो खिरका उठाने के वास्ते नहीं, अब उठा को ऐसा ओढ़ लिया तो ये ओढ़ लिए, अब मैं डाल लिया बाद मेरे मुरीदा उठा को मेरा सीधा कर सकते हैं, मामूली के पीर साहब का जो उठा को उसकी मैं सीधा नहीं कर सकते की तो अदब डर खौफ। अरे मामूली पीर साहब का सीधा उन्हें कैसा पहनता पहन लोगो बहुत अच्छे दिख रही पीर साहब बराबर है। अरे हमारे जैसे अजमियान डाला ले तो उठाने की मजाल नहीं रहती हो, मेरा मौला डाला तो कोसा, मेरा मौला डाला तो कौन सा फरिश्ता आता है उठाने, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, कौन सा आता, किसे दम है जो जिसके ऊपर मौला डाले, जिसके ऊपर मौला डाले। अब वो देखता भी कौन है ही कर को किसे मालूम। अब किसके ऊपर डाल दी गुनहगारा रती सो कौन, बाकी बचते सो कौन अच्छे, बाकी सो बचते सो अच्छे। अब अल्लाह ताला का हुक्म क्या रहता है, जाओ अच्छा ही सभी चले जाओ बता, सब जने चले जाओ बता। अब अच्छा के पीछे हमें क्या करती हैं, अब खिरखा किसके पास रहता है वो खिरखे साथ ही घसीट लेके चल जाते हैं, उसके वास्ते दामन करती नहीं, दामन हाथ में दामन, जो दामन गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ये गौस का दामन भी अली का दामन ही नहीं, ख्वाजा का दामन भी अली का दामन है, उनके दामन अलग नहीं। वो दामन कुछ हमें खिरखा बोलते सो, वो खिरखे कुछ दामन बोलते सो। अब वो दामन में डाल ले खाई नहीं, ये दामन डाल ले खाई। अब मैं कहाँ जाता हूँ ये दामन आता,
نہیں ہے سوچنے آخر ایسا مولا علی دال والے بات علی کہاں جاتی نہیں. ہمارے علی تو جنت کے سردار, جنت کے سوا کہاں بھی جاتے ہیں. اب تمہارے امیراں کس کے سردار ہیں وہاں جاتے ہیں. تمہارے امیراں تمہارے حضرتاں کس کے سردار ہیں جہنم کے سردار ہیں. تو وہ خرقے ساتھی وہ تمہیں کس کے ہاتھ میں دیے, پیر صاحبان کے ہاتھ میں, جو علی کے خرقے کو نہیں ماننے, علی کے دامن کو نہیں ماننے والے, انہوں سیدھا جاتے سو جہنم میں, سیدھا جاتے سو جہنم میں. ہمیں علی کا دامن پکڑی, اب جہاں دامن وہاں اس کے غلام, چاہے گنہگار رہو چاہے خطا کار رہو, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ولایت علی ماننے والے بڑا سکون سے بڑے اطمینان سے رہ جا, بڑے سکون سے بڑے اطمینان سے رہ جا. وہاں سے بھی ایسا کرے, یہاں سے بھی ایسا کرے, کہاں دیکھے تو بھی بچائے, دنیا میں بھی بچائے نہیں, آخرت میں, محشر میں, خبر میں, ہر جگہ بھی بچاتا. کی کر کے بولے تو ہمیں جسے مان رہی, جسے پیر مان رہی, جسے مرشد مان رہی, جسے رہبر مان رہی, آقا مولا مان رہی, خدا کی قسم ہم نہ کام بھی ہاتھ نہیں دیتے, ہم نہ وہ ہاتھ دیتے, وہ کوسا دنیا کا ہاتھ دیں, دوسرے ہاتھ دینے والے پیرا ملے سو, ہاتھ دینے والے, ہاتھ دینے کو تو ہاتھ دینا نہیں, ہاتھ دینا, ایک ہاتھ دینا, دو بھی ہاتھ دینے سے بولتے سو. ہاتھ دیا کیا پیر صاحب کے ہاتھ میں کو, تو آج کے مریداں خالی ہاتھ دینے کے مریداں, کیا مریداں, ہاتھ دینے کی مریداں, ہاتھ دینے کے مریداں کو تو سمجھ میں آیا, وہ ہاتھ دینے کی مریداں. یہ پیر صاحب ایک ہی کائنات کے اندر ہاتھ دے لے کو تو پھر واپس زندگی میں چھوڑتے نہیں سو. اس کے واسطے, اس کے واسطے ہمیں ان سے بہت محبت کرنا, عقیدت رکھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 10 خزانے علم کے ملے, وہ یہ خزانے پوری کائنات بنایا, پوری کائنات بنایا, زمین و آسمان بنایا. اس کے اندر ہی نبیاں ہی سو, اس کے اندر ہی 1,24,000 نبیاں ہی سو, اس کے اندر ہی غوث اعظم ہی سو, اس کے اندر ہی خواجہ ہی سو, اس کے اندر ہی ولیاں ہی سو, سب جنے اس میں تھی سو. وہ سب بھی ایک ہی حصے میں بن کو ہی سو, کہتے ہیں حصے میں, یہ ایک حصے میں بن کو ہی سو. سرکار دو عالم فرماتی ہیں خدا کی قسم وہ جو 10 حصے تھے, میں نے وہ 10 حصوں کے اندر 9 حصے علی کو دیے. کہتے دیے 9 حصے علی کو دیے. تمہیں ایک حصے میں وتے انبیاء کا علم, وتے غوثیہ کا علم, وتے قطبہ قلندرہ رکھلے کو, تمہیں ایک حصے وتے وتا اڑے کر کو بولے تو 9 حصے کا علم رکھنے والا علی کیا بولنا, 9 حصے کے خزانے رکھنے والے علی کو کیا بولنا, حسین کو کیا بولنا, فاطمہ کو بولنا. تمہیں کس سے چیلنج کرے. وہ ایک حصے میں قرآن نہیں سو, وہ ایک حصے میں توریت نہیں سو, انجیل نہیں سو, زبور نہیں سو. ایک حصے میں علم رکھ لے کو اتنے دلیلاں پوچھ رہی ہے, تا مصیبت چاہ رہی نا. 9 حصے کا علم سمجھ میں آ رہا ہے, ایک حصے کا اب تک ایک حصے کا علی سمجھ میں نہیں آیا, ایک حصے کا علی سمجھ میں نہیں آیا. اس کے واسطے رسول کی ایک حدیث ہے, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد. میرے 12 خلیفے ہوں گے. کتنے خلیفے, خلافت بھی بولتے ہوں 12 خلیفے. خلیفے یہ نہیں, خلیفے یہ بولتے سو, اللہ کے رسول کے خلیفے یہ 12 امام, 12 خلیفے ہوں گے, اور 12 کے 12 بھی, پہلے علی, دوسرے حسن, حسین, زین العابدین, محمد باقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, امام تقی, امام نقی, حسن عسکری, محمد مہدی. 12 کے 12, یہ 12 کے 12 محمد کہتے, 12 کے 12 محمد کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نہیں مگر محمد کا پورا کردار, محمد کا صفات ہمارے رسول کے اوپر ختم, مگر پورے اوصاف میں, کردار میں, رخسار میں, رفتار میں, گفتار میں, چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, بولنے میں, دکھنے میں, پاور میں, کیپیسٹی میں, بخشانے میں, ہر چیز میں پورے محمد ہی, ہر چیز میں. علی بھی محمد, حسن بھی محمد, حسین بھی محمد, زین العابدین بھی محمد. ہمیں جتنے بھی 12 کو مانتے ہیں, خدا کی قسم تمہیں 12 ڈیوائیڈ کرو نو کو, تمہیں شیعہ کے امام, رافضی کے امام, خدا کی قسم یہ 12 کے 12 محمد کے امام آئے, محمد کے امامہ, محمد کے امامہ کو تمہیں طبقے میں بانٹ لے کو پھرتی نا, تمہیں طبقے میں بانٹ لے کو پھر رہی نا, تمہیں فرقے میں بانٹ لے کو پھر رہی نا. یہ اس سے بڑی دنیا کے اندر غلطی کیا ہونا, اس سے بڑی غلطی کیا ہونا. خدا کی قسم محمد کے امامہ, محمد کے خلیفے, اللہ کے خلیفے ہوں, محمد کا خلیفہ, اللہ کے خلیفہ, محمد کا امام, اللہ کا امام. ارے کہاں سے ان کے امامہ ڈیوائیڈ کر کو تمہیں کسے کی لے لے جا کو 12 امام ان کے بولال کو, ہمارے حصے میں کیا حجامہ رکھی, کیا بات, ہمارے حصے میں کون ہی جی خلیفے ہیں سو 12 انو, امامہ ہی سو 12 انو. کسے تے بھی دوسرے کو دے ڈال کو, تمہیں شیعہ کو دے ڈالے 12 امام کو, تو تمہارے کنے کیا ملتا سو, کٹنگ کرنے والے سے ملنا سو. اس کے واسطے
انہوں کس کے بھی نہیں، انہوں ہمارے اہل سنت کے، اہل سنت کے، یہ اہل سنت، یہ تمہیں اتنے سالہ یہ سبھی سمجھ میں آ رہا نا، یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ سب آپ کو ناسبیت خارجیت سن لیتے تھے سو، تمہیں سبھی خارجیت کر لے کو تھے سو، اہل سنت اسے بولتے سو، اہل سنت اسے بولتے سو، رسول اللہ کے خلیفہ کو مانو، رسول اللہ کے امامہ کو مانو، یہ امامہ وہ امامہ جو خلفائے راشدین تھے، جو خلیفہ صحابہ بنے، وہ صحابہ بھی کیا کرتے، ان کو سلام مارتے، کسے؟ ان کو سلام مارتے، 12 امام کو سلام مارتے، ان کی عظمت ایسی عظمت، علی کے 9ویں بیٹا، علی کا 9ویں بیٹا، علی کے 11ویں بیٹے، علی کے پشت میں 11ویں نسل، 11ویں نسل میں آتے سو امام محمد مہدی، کون نا؟ تمہیں صحابہ کی بات کرتی، صحابہ چھڑیں گے، مگر 11ویں نسل، علی کے بعد 11ویں بیٹے، ان کے بیٹے بیٹے کے بعد 11واں بیٹا محمد مہدی۔ اب وہ محمد مہدی علیہ السلام کا درجہ دیکھ لو، تمہارے حدیثہ ہمارے حدیثہ میں یہ ہے، سب حدیثہ میں، شیعہ میں رہندے، سنیہ میں رہندے، سب میں رہندے، یا تمہیں صوفیاں کے کون سے بھی کتابیں اٹھا کو دیکھ لو، 12واں جب آتا ہے امام رسول کا خلیفہ، 12واں خلیفہ جو آتا ہے، وہ خلیفہ کا حکم ایسا رہتا ہے کہ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام نبی، انجیل اتری سو، تمہیں نماز پڑھا اور کو بولے تو ہاتھ جوڑ کو عیسیٰ علیہ السلام بولتی، میں مریم کا بچہ، کیا اوقات تمہیں فاطمہ کے بچے، بھائی تمہارے سامنے، ارے مریم کی اولاد پیچھے فاطمہ کے بچے کے، فاطمہ کے 11ویں پشت کا بچہ، 10ویں پشت کا بچہ نہیں، فاطمہ کے 11ویں پشت کا بچہ، فاطمہ کے بیٹے حسن حسین ہوتے 11ویں پشت کے بچے کو خدا کی قسم انہوں آکو تبے تابعین میں ہی سو، کیلکولیشن ڈالو، تبے تابعین میں اگر خالی نسل امام ایسی رہی تو کی عزت کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آگا نہیں بھئی، ہمیں کہتے بھی بڑے بن جان دے، مگر رسول کے خلیفے کے سامنے ہمیں سامنے نہیں کھڑ سکتے، ٹھیک ہے، تو رسول کے خلیفے کو ہمیں پیٹ نہیں دکھا سکتے، قرآن میں بولا ہے نا، اے نبی تم نہ پیٹ دکھایا تو کافر ہوگا، پیٹ نہیں دکھانا، اس کے واسطے ہمیں درگاہیں کو گئے تو کیا کرتی ہیں، پیٹ نہیں دکھائے سر کہاتی پیچھے، پیر صاحب کرنے گئے تو کیا کرتی ہیں، پیٹ نہیں دکھاتے، تمہیں بھی رہندے ہمیں بھی رہندے، سب جنے کیا کرتی ہیں، ادب دی جاتی نا درگاہیں کو، تمہیں بھی جاری ہمیں بھی جاری، پیر صاحب ہمیں بھی جاری، ذرا ادب سیکھ لینا، پیر صاحب کی ادب، مرشد کا ادب، باپ کا ادب برابر سیکھ لینا، کبھی بھی پیٹ دکھا کو نہیں آنا، کبھی بھی کیا کرنا، سینہ دکھا کو جانا، پیٹ دکھا کو گا تو پھر واپس نہیں بلاتے ہوں، عزت نہ احترام نہ اہل سنت کے اندر، ایسا ان کو بھی معلوم، عیسیٰ جیسے نبی کو معلوم کہ خدا کی قسم علی کا 12واں میں پاور ہوا تو نمبر 1 علی میں کیا پاور ہے، نمبر 1 میں کیا، تمہیں نمبر 1 کے کمپٹیشن میں کسے لا رہی، نبیاں نہیں کھڑ رہی 12ویں کے پیچھے، نبیاں نہیں کھڑ رہی 12ویں کے پیچھے، تو خدا کی قسم تمہیں کسے لے کو علی کے سامنے کھڑا رہی، کسے لے کو علی کے سامنے، اسے رسول اللہ فرماتی اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد، کون کی جا کے پوچھے گئے تو یا رسول اللہ پورے 12 کے 12 محمد بولے نا، پورے 12 کے 12 کو محمد بولے نا، کی وہ تمہیں محبت زیادہ علی سے کرتے سو، محبت زیادہ علی سے کرتے سو، وہ 12 میں علی ہیں، 12 میں علی ہیں، اور پورے علی کے بچے، علی کا بچہ علی جیسا رہتا ہے، حسن بھی علی کے جیسے، حسین کی علی سے، علی تمہیں پورے علی جیسے بولنا، پہلا بھی علی، دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی، چوتھا بھی علی، 5واں بھی علی، چھٹا بھی علی، 12واں بھی علی بولنا نہیں سرکار، تمہیں پورے 12 محمد کئی کو بولے اس کا ہے، سرکار دو عالم فرماتی کہتے ہیں یہ کلی سنبھال رہی نہیں، یہ کلی سنبھال رہا نہیں، یہ کلی آج تک بھی کیا بھی نہیں ہے، سب غلاٹا کیا ہے معلوم، 70 پر 3 فرقے میں یہ اتنا غلاٹا ہے، سو نہ ہمیں کعبے کو لڑے، کعبہ ایک ہی چک، کون تو بھی لڑ رہا ہے، قرآن ایک ہی چک، نہیں لڑ رہے، ہمیں نہیں لڑ رہی، نماز لڑ رہی، پڑھنا نہیں پڑھنا سب پڑھ رہی، روزہ، حج، زکات، کوئی سی چیز کے اوپر بھی لڑایا نہیں، سوچ کو دیکھو لڑی کس کے اوپر ہے معلوم، کہاں بھی نہیں ہے، ولایت علی کے اوپر یہ کیچا گلاٹا چل رہا سو، ہمیں مقصد بولنے والے، ڈائریکٹ بولنے والے، ارے کون سی بات بھی ضرورت نہیں ہے، بھی ضرورت ہے اس نہیں کیا بھی ان کے اوپر ہمیں زیادہ کرنے کے واسطے، علی کی ولایت کے اوپر لڑایا ہی، ولایت بولتے رہو، ہاں کمپرومائز ہوگا تو ولایت علی میں پورے 70 پر 3 فرقے بھی ایک فرقہ ہو جاتا، 70 پر 3 بھی یہ فرقہ ہوتا ہے، خان خانہ میں کیا کرتے سو، اصل خان خانہ میں
विलायत अली के ऊपर ज्यादा ये की डाल देंगे तो विलायत अली प्रॉब्लम दिखा रही है सुनो, विलायत रसूल को मालूम, उसके वास्ते मोहम्मद के ऊपर कौन भी टेंशन नहीं लेता। मोहम्मद के ऊपर कौन लड़ा? 70 पर 3 फिरके में कौन भी इनकार है मोहम्मद मुस्तफ़ा से, रिसालत से इनकार है, उनकी फजीलत से इनकार है, उनकी बड़पनागी से इनकार है, बादस खुदा उन्होंने बुजुर्ग उसे इनकार है, खातिबिन नबी से इनकार है। क्या भी इनकार नहीं है अन्ना सभी, उनसे क्या भी इनकार नहीं है। उनको मालूम ये कीचक है सो उम्मत के अंदर सबसे बड़ा क्या है कंट्रोवर्शियल इशू, विलायत अली। विलायत को मान लियो, विलायत को मान लियो, खुदा की कसम उसे असली बोलती नहीं। 70 पर 3 में एक जन्नती कर को उन्हें जन्नती। हमें जितने भी सिलसिला हमारा चल रहा है, खुदा की कसम हमें दर्स जहन्नम को देने बैठे नहीं, हमना जरूरत नहीं है। हमें जन्नतिया में बैठ को जन्नतिया में बात करना सो, हमें विलायत अली जन्नतिया में करना सो, हमें कान जाको इनकी पीछे जाको सिर खपाएंगे बोलो। आज वो शख्सियत की शहादत जो मौला कायनात उनके 18 बच्चों को बुलाए, 18 बच्चों को बुला, पूरे बच्चों को बुला को खड़ा है, अतराफ खड़ा है, पूरे बच्चे परेशान। आज तक जिंदगी में हमारे बाबा कभी भी सामने नहीं खड़े मौला बाप के, आज बाप ही बुला को राउंड खड़ा है ना, क्या किस्सा बोलते हैं। देखो सबको वसीयत करते, किसी हालत किसी कीमत के ऊपर मेरे रसूल की मोहब्बत नहीं छोड़ना, जो भी उनका अखवाल है, जो भी उनकी सुन्नत है वो सुन्नत पूरी करना, कुरान नहीं छोड़ना, अहले बैत को नहीं छोड़ना। अहले बैत के अंदर खुदा की कसम अल्लाह के रसूल ने मुझे चुना है, मेरी बीवी को चुना है, मेरी बीवी का इंतकाल फातिमा जहरा का तो होगा, मैं अनकरीब अल्लाह के पास मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारे साथ में मेरे 2 बच्चे ही, हसन ही हुसैन ही, ये घराना को इनके ऊपर कुर्बान होना। खुदा की कसम मैं तलखीन करता हूँ मौला अली की, देखो बात लो, मैं वसीयत करता हूँ। वसीयत क्या करती मालूम मौला अली? आज वसीयत कर तो मुझे कोसे एरिया का खानखा देती, खलीफा मुझे कौन सा एरिया देती, मुझे कितना रोल का लाती है, कितने पैसे आती, यश ना डीलिंग चलते सो। वसीयत खुदा की कसम सुनो, मौला अली मुश्किल कुशा बिठा को पूरा बोले कि नहीं बोलते, मेरे पास दुनिया की चीज़, मैं तलाक दे डालूँ, मेरे पास दुनिया की कोई चीज़ देने की नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मुझे जन्नत दी, पूरा इल्म दिया, पूरा 9 हिस्से दिया, उसके अंदर साथ में अल्लाह ताला मुझे क़सीमुन नार और जन्ना बनाया। खुदा की कसम आज मैं जो इमामत, जो विलायत, जो वसीयत जो अल्लाह के रसूल की विरासत मेरे हाथ में है, आज मैं वो विरासत मेरे बच्चों के हवाले कर रूँ। वो बच्चों के अंदर सिर्फ मेरे बच्चे हसन और हुसैन के हवाले करूँ। किसके हवाले? 18 थे, 18 में से 2 कुछ दिए सो, किसे दिए सो? 18 में दिए। सब जने देख लगी, बोले खुदा की कसम क्यों तुम्हारे दिल में आएगा कि मैं बाप यकी चक की खाली इनको, बोले खुदा की कसम हसन हुसैन खातून जन्नत के बच्चे, तुम्हें खातून जन्नत के बच्चे नहीं, तुम्हें कनीज़ा के बच्चे, तुम्हें खातून जन्नत के कनीज़ा। अब्दुल फजल अब्बास उनके अम्मा थे, उम्मुल बनीन उनके अम्मा थे, दूसरे एक अम्मा थे, 4 बीवियाँ थे। मौला अली मुश्किल कुशा खुला डिक्लेयर करती हैं, जो फातिमा का दर्जा मलकाए कायनात का दर्जा है, वो तुम्हें 4 बीवियों का वो दर्जा नहीं, वो दर्जा नहीं, तुम्हारे बच्चे पूरे हसन हुसैन के गुलामा, क्या गुलामा, और तुम्हें मेरे पूरे बीवियाँ, मेरी बीवी, बड़ी बीवी मेरी फातिमा जहरा के गुलामा। ये वादा दिया हो हमें गुलामा का, पूरे बच्चे 16 के 16 बच्चे मौला अली मुश्किल कुशा के कदमा के पाँव रख को बोले खुदा की कसम हमें हसन के, हुसैन के, उनकी दूर की बात, उनके जानवरों के पाँव के धूल के गुलामा का। अली के बच्चे, किसके? अली के बच्चे। अब्बास उसके अंदर उनका एक बच्चे का नाम उमर, एक बच्चे का नाम उस्मान, एक बच्चे का नाम अबू बकर। मौला अली के बच्चों के नाम के अंदर अब्दुल्ला एक का नाम, एक का नाम गयास, एक का नाम। ये सब जने आपको मौला से वादा करे हमें कभी भी भाया कर को बोल को बराबरी में नहीं खड़ते, की कर को बोलो तो इन्हों फातिमा के बच्चे, किनके बच्चे? हमें फातिमा के बच्चे, इन्हों 2 जने हमें कनीज़ा के बच्चे, किसके? कनीज़ा के बच्चे। मौला बोलती मैं वसीयत देता हूँ कि देखो किसी हालत को, किसी कीमत के ऊपर दुनिया की कोई चीज़ मेरे पास नहीं, मगर ये वादा करो, ये एक वादा करो, किसी हालत के ऊपर मेरे हसनैन करीमैन की बात को तुम्हें पूरा मानना, और उन्हों शहीद होने से पहले तुम्हारी शहादत होना, उन्हों शहीद होने से पहले तुम्हारी शहादत होना। पूरी दुनिया
یہ ایک طرف ہو جاتے، خدا کی قسم میرے حسنین کریمین کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کی محبت نہیں چھوڑنا، ان کی عزت نہیں چھوڑنا، ان کی توقیر نہیں چھوڑنا، ان کی عظمتیں نہیں چھوڑنا. بیٹیاں کو بھی بٹھائے، بیٹیاں کو بھی تلقین کرے، بیٹا کو بھی تلقین کرے. مولا کائنات علی مشکل کش حسن کو بلائے، حسن علیہ السلام کو بلائے، حسن کو بلا کو کیا کرے، امام حسن علیہ السلام کو بولے، امام حسن علیہ السلام یا اللہ کے رسول نے مجھے 5 بیگ پوڑیاں دی تھی، اس کے اندر میں ایک رسول اللہ کو استعمال کریا رسول کے کہنے کے مطابق، دوسرا میں نے تمہاری ماں فاطمہ زہرا کو اس میں استعمال کریا. کہاں استعمال کرے؟ بولے جب ان کا شہادت ہوگی، جب ان کا انتقال ہوگا تو اللہ کے طرف سے یہ خاص 5 پوڑیاں ہمارے پاس ہے، 5 بیگ ہمارے پاس ہیں، جسے یہ وقت نہلانے کے ٹائم کو جب آخری غسل دیا جاتا ہے تو اس میں غسل دینا اگر کو اللہ تعالیٰ یہ دے کو بھیجا. اور اس کے اندر میں نے ایک رسول اللہ کو استعمال کیا کہ تو مولا علی سے نہلائے سو رسول اللہ کو، دوسرا فاطمہ زہرا کو استعمال کرا کہ تو مولا علی مشکل کشا سے نہلائے سو، تیسرا بولتے ہیں یہ حسن یہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ مجھے استعمال کرو، میرے آخری کفن اور دفن کے واسطے استعمال کرو. دنیا کا کوئی کفن، کوئی کافور، کوئی پانی نہیں استعمال کرنا، اس بیگ کے اندر اس کے اندر جو کچھ ہے اسی سے ہم نہ نہلانا. تو امام حسن کو ایک حوالے کر کو بولتی یہ مجھے استعمال کرو، ان قریب میرا وقت ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. پھر بولے حسن کو یہ دیے اور بولے مولا علی کے اپنے اوپر استعمال کرنا. بعد حسن کو ہٹا ڈالے، حسین کو بلا کو بولے اے حسین یہ لیو، یہ تمہیں حسن کو استعمال کرنا، حسن کی شہادت ہوتی ہے، حسن کو استعمال کرنا. پھر امام حسن علیہ السلام کو استعمال کرتا ہوں ابا کر کو بولے، پھر بیٹھے، حسن کو ذرا ہٹانے کے بعد کیا کرے، حضرت عباس کو بلائے. حسن سوچے کہ عباس کے حوالے کرتی اور بولتی اب حسین کی شہادت ہوگی تو تمہیں کو حسین کو استعمال کرنے کے دل میں تھا، مگر مولا علی مشکل کشا بلا کو بولتی نہیں، یہ تمہیں کام کرو اے عباس، یہ تمہیں یہ رکھو اور یہ استعمال میرے بڑے بیٹے حسن کو کر. اب پورے جنے شوق، پورے جنے پریشان، ارے رسول کو ایک ہوا، فاطمہ زہرا کو ایک ہوا، علی کو ایک ہوا، حسن کو حسین کے ہاتھ میں ایک ہے، ایک عباس کے ہاتھ میں، 2 دے ڈالے. حضرت زینب بڑی چاہتی بیٹی مولا علی مشکل کشا کی، زار و خطار کا وہاں سے چیخ چلا کو مولا علی مشکل کشا کے سامنے آ کے بولتے ابا انصاف کرو، یہ کیا تمہیں کر رہی سو، یہ کیا 5 اللہ کی طرف سے اترے، 5 جنے کو تمہیں بانٹے، 5 جنے کو دینا تھا، میرے بھائی حسین کو نہیں دیا نا. تو رسول اللہ مولا علی مشکل کشا فرماتی میں کیا کروں، یہ میرے رسول کا حکم ہے، میں کیا کروں. بولے کیا امام حسین بھی شہید ہوتی نا، ان کو بھی بولتی میں کیا کروں بیٹی، میں کیا کروں بیٹی، میرے پاس بیٹھ، میں انصاف ہی کر رہا ہوں سو، میرے جیسا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. خدا کی قسم میں وہ ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ میزان میں تولتا، وہ میزان کو ہاتھوں میں اٹھانے والا میں علی ہوں. میں انصاف نہیں تو کون کرتا اس کائنات میں انصاف، پوری کائنات کے اندر میں انبیاء مرسلین اور ولیوں کا انصاف کرنے والا. تمہیں کی پریشان ہونی؟ بولتی ابا یہ مجھے پسند نہیں آ رہا، تمہیں کہیں کو حسن کو دو دیا نا. تو حضرت زینب علیہ السلام کو بولتی آؤ تمہارے ہاتھاں چومتی. حضرت رسول خدا حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت زینب کے ہاتھاں چومتی، حضرت زینب کے ہاتھاں چوم کو کان میں کچھ فرماتی، مولا علی کان میں کچھ فرماتی، چل جاتی. مولا بولتی دیکھو یہ میری وصیت ہے کہ کسی حالت کے اوپر ان کا ساتھ دینا. اب ہزاروں خطار کا روتی، رات گزرتی ہے، رات بھر مولا علی مشکل کشا سب جنے جیسا ہمیں لاک ڈاؤن میں کیسا چھپ کو بیٹھی کیا بھی ٹھنڈے چیزاں کھا رہی نہیں، ایسا نہیں. مولا علی مشکل کشا رات بھر اتاولا پن، کب فجر ہوئیں گی کب جوں گا. دیکھو سب جنے مرنے بچ کو رہے تو میرا علی نہیں موت سے ڈرے تو خدا کی قسم اپنے موت اپنا لینے کے واسطے مولا علی کا اتاولا پن. سرکار مولا علی مشکل کشا کو حضرت کلثوم ان کی ایک بیٹی حضرت زینب لے لگاتی، دسترخوان بچھا کو بولتی یا علی مشکل کشا ذرا کھا لیو ابا، ذرا
کھا لو. اس دن حضرت کلثوم مولا علی مشکل کشا کی بیٹی, اس دن بابا دن بھر ایسا ذرا پریشان حالت میں تھے, یہ سب چیزاں کر ڈالے, اگر بولا کو کیا کر ڈالے, روٹی کے ساتھ پانی اور پانی کے ساتھ نمک, روٹی پانی اور نمک. جب مولا علی مشکل کشا دسترخوان کے اوپر پانی اور نمک دو چیزاں دیکھے تو حضرت کلثوم کو پکارے, بیٹی یہ کیا کری؟ بولی ابا کیا بھی نہیں, پانی رکھی, نمک رکھی, روٹی رکھی, تمہیں افطاری کر لو, روزے تھے نا, افطاری کر لو. تو مولا علی مشکل کشا فرماتی, خدا کی قسم علی کبھی بھی ایک چیز سے کھانا کھایا, یا تو نمک ہونا یا تو پانی ہونا, یا نمک ہونا یا پانی ہونا, یہ اٹھا لے کو جاؤ, ایک اٹھا لے جاؤ. دیکھو کیا بھی جنت کے چیزاں نہیں لائے, کیا بھی مرغیاں بھی, گوشت بھی, مچھی بھی, مرغی نہیں لائے, لائیں سو نمک پانی, تب کو بھی مولا علی مشکل کشا بولتی ایک اٹھا لے چل جاؤ, ایک اٹھا لے جاؤ, میں نمک کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہوں یا پانی کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہوں. علی اسے بولتے سو, علی مولا علی مشکل کشا کو حضرت کلثوم پوچھتی ہیں ابا کیا پریشانی نا؟ بولتی ہیں میرے رسول نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ سب سے بڑا بدبخت کل میری داڑھی کو لہو لہان کرے گا, میری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا. میں وہ رسول اللہ کی زبان مبارک کے مطابق وہ جو دن ہے وہ 19ویں رمضان کی فجر کو ہوگا. یا علی بابا تمہیں جاؤنوں کو تمہیں بچ جاتی نہ نہیں گئے تو؟ بولتی میں تو بچ جاتا ہوں مگر میری زبان رسول کی عزت چلی جاتی نا, میں رسول کی زبان کو کی عزت بچاؤں یا میری جان بچاؤں. تو حضرت کلثوم ان کی بیٹی فرماتی ہیں یا علی خدا کی قسم آپ کے بچے اور آپ بھی, خدا کی قسم ہماری جانیں قربان مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے واسطے ہماری جانیں قربان. ہمیں کسی حالت کے اوپر رسول کی زبان کو خراب ہونے نہیں دیتے, رسول کی زبان کو خراب, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول ڈالے تو خدا کی قسم کسی حالت کے اوپر وہ ہمارے پر ہونا, اگر نہیں کر کو بولے تو آگے زمانے میں بور خان بولتے ہیں رسول بولے تھے مولا علی 19ویں رمضان کو فجر میں کی ضربت لگتی ہے, اگر نہیں ہوئی کر کو بولے تو رسول کی زبان کے اوپر آدمیاں انگلی اٹھاتی, وہ بچانے کے واسطے خدا کی قسم علی قربان ہونے جا رہا. دیکھو اسے بولتے سو اہل بیت. ہم نہ کتنا بھی ہمیں وعدے کر لو, ہمیں وعدے نہیں نبھاتے, مگر اہل بیت وہ ہی اگر رسول بول ڈالے 19ویں شب کو فجر کو تم نہ ضربت لگتی ہے تو خدا کی قسم مولا علی جب کو جا کو ضربت لگاتی. امام حسن کو بولتی ہیں اے حسن تم نہ زہر, تم نہ پانی سے, تم نہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی جو رہتی ہے انہیں تم نہ زہر دیتی ہے, فلاں تاریخ کو دیتی ہے, 28 رجب کو تمہاری شہادت ہوتی ہے, 28 سفر کو تمہاری شہادت ہوتی ہے. تو خدا کی قسم امام حسن مجتبیٰ 28 سفر کو 7 دفعہ 8 دفعہ زہر دیتی ہے, تقریباً 20 پر 2 سفر کو زہر دیتی ہے, پھر 20 پر 3 کو, 20 پر 4 کو, 20 پر 5 کو, 20 پر 6 کو, 20 پر 7 تک بھی امام حسن زہر کھاتی مگر زہر اثر نہیں ہوتا. رسول کی بات یاد آتی ہے 28 سفر کو تمہاری شہادت ہوتی ہے اگر کو, خدا کی قسم اس وقت امام حسن کھاتی مگر کچھ نہیں پڑھتے تب شہید ہوتی. تب بولتی ہیں خدا کی قسم ہمارا وہ گھرانہ جس وقت رسول بولے 19ویں رمضان تو 19ویں رمضانی شہادت, جس وقت بولے امام حسن کی شہادت 28 سفر تو 28 سفر کو شہادت, اور خدا کی قسم جس وقت امام حسین علیہ السلام کو بولے کہ کربلا کے اندر تمہیں 10 محرم الحرام کو تمہیں شہید ہوتی ہو, تو امام حسین کو ٹچ کرنے والا کون بھی نہیں تھا, ہزاروں کے ہزاروں واصل جہنم کرے. جب امام حسین علیہ السلام کو یہ بات یاد ہے, یاد تو ہے سوچ, یاد تو ہے, ہم نے بولنے نہیں آتا, مگر پھر بھی وہ امام حسین وہ یاد کرے کہ میرے نانا نے کہا کہ 10 محرم الحرام کو میری شہادت ہوتی ہے, تو امام حسین علیہ السلام خود بخود گھوڑے سے نیچے اتر کو سجدے میں چلے گئے. یہ اہل بیت, یہ رسول اللہ کے ناموس کے واسطے, عزت کے واسطے, ان کی زبان بچانے کے واسطے, ان کے خاندانہ کو کٹانے والے حسین, یہ علی, یہ فاطمہ, یہ گھرانہ ابو طالب کا یہ گھرانہ ہے, وہ گھرانے کا ابو طالب کا گھرانے کا, یہ ابو طالب کا بیٹا علی کی شہادت جو 19ویں کو فجر کو امام مولا علی مشکل کشا نکلنے کے بعد باہر گھر سے نکلتی تو ان کو نکلنے کے ٹیمپو ذرا پیچھے سے پکڑے سر کا دکھتا ہے. کون پکڑے سر کا؟ جب پلٹتی تو مولا علی مشکل کشا بدخاں پال کو رہتی اپنے گھر میں, مولا علی کا دامن وہ بدخاں پکڑ لیتی اور پکڑ کو دوسرے بدخاں گھسیٹتی مولا علی مشکل کشا کو,
اپنی زبان میں چیخنا شروع کرتی، جیسا چیخنا شروع کرتی پورے گھر کے بچے سے بھی اٹھ کو باہر نکل آتی. مولا علی مشکل کشا پکڑ کو ذرا بدخان کو ہٹا کو بولتی حضرت کلثوم چھوٹے بچی آنکھوں مولا کو لپٹ لے کو پوچھتی ابا یہ کیا کر رہی سو بدخان یہ عجیب کام کر لینا ہوتی ہیں. تو بولتی مولا علی فرماتی حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جانور بے زبان جانور بھی انہوں میری ضربت کے واسطے آج مجھے ضربت مل رہی ہے، آج میں آنکھوں شہید ہونے کے واسطے جو ضربت ہو رہی ہے وہ ضربت کے واسطے جس سے مجھے درد ہوتا مجھے دکھ ہوتا ہے وہ درد اور دکھ کا نوحہ انہوں پڑھ رہی سو. کون نوحہ؟ جانوراں کو سمجھ میں آگا علی کے غم میں نوحہ پڑھنا، علی کا غم منانا یہ ضروری. آج مسلمان اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا، اسے سمجھ میں نہیں آیا غم علی منانے، اسے سمجھ میں نہیں آیا غم علی منانے. اللہ تعالیٰ کیا ہے برکت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ ہماری محفل جو شہادت امام علی علیہ السلام کی ہے وہ پیر کے دن منڈے پیر کے دن رات میں 7:30 کو سبھی نہیں 7:30 کو نہیں کرتے. تمہیں 7:30 کو آرام سے تمہیں جو وظیفہ دے تو وہ وظیفہ تمہیں کر لے کو انشاءاللہ. مغرب کی نماز کے بعد غسل کر لو، غسل کرنے کو سبھی وظیفہ ہے وہ وظیفہ بھیج دوں، وظیفہ کر لے کو برابر تمہیں رات کو 1 بجے کے قریب انشاءاللہ آن لائن 1:30 بجے سے ہماری محفل پورے نمازاں پڑھ لو انشاءاللہ. 1:30 بجے ہمارا جو محفل ذکر ہے، درود ہے اور مجلس ہے سرکار مولا علی مشکل کشا کی غم کی مجلس ہے وہ انشاءاللہ مجلس کا یہ کریں گے انشاءاللہ. تہجد تک بھی انشاءاللہ 4 بجے تک بھی انشاءاللہ مجلس ہوگی. 1:30 بجے انشاءاللہ ہماری مجلس پیر کی رات کو. کب؟ پیر کی رات کو. ذرا خیال رکھو منڈے رات کو. کیوں کر بولے تو ہم نہ وہ رات 21ویں رات اور وہ آپ کو تاخ رات بھی شب معراج بھی شب قدر اور اہل تاریخ والے کو دوسرے کو ہندے وہ سب چیزاں برابر ہیں شریعت کے اندر سب چیزاں چلو، مگر جو رات مولا علی مشکل کشا علی جلی کجا کو ملے وہ رات ہم نہ شب قدر کی رات کی تو وہ قدر والی چیز کائنات میں سب سے قدر والی. اللہ سب سے زیادہ قدر علی کی کرے سو، رسول سب سے زیادہ قدر علی کی کرے سو یس نا سب سے. اور فی لیلۃ القدر بھی وہ رات بھی فی لیلۃ القدر بھی خدا کی قسم وہ رات جس رات مولا علی مشکل کشا کا وصال ہوا انشاءاللہ وہ رات شب قدر ضرور کرنا اور وہ رات جاگنا انشاءاللہ. تمہیں پورے وظائف کر کو برابر 1:30 بجے انشاءاللہ آن لائن آ گئے تو انشاءاللہ ہماری محفل مجلس کر لیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آن لائن کے اوپر پورا